کیا آپ جانتے ہیں کہ قرطبہ میں صدیوں پہلے جو علم پروان چڑھا وہی بعد میں یورپ کے نشتہ ثانیہ یعنی رینیسانس کا باعث بنا، اور یہ معجزہ 711 عیسوی میں ایک فتح سے شروع ہوا تھا۔ آخر تک ساتھ رہیے کیونکہ چند ہی منٹوں بعد آپ اس پیراگراف کے MCQs اعتماد کے ساتھ حل کر سکیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم پیراگراف نمبر 1 کو توڑ کر سمجھیں گے۔ اس میں تشریح اور مطلب، سوال جواب، MCQs، الفاظ کے معنی، مترادف اور متضاد الفاظ، گرامر اور فگر آف سپیچ شامل ہے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ پیراگراف اور اس کی وضاحت۔ قرطبہ اسپین کے جنوبی علاقے اندلس کا ایک شہر ہے۔ اسلام 711 عیسوی میں اسپین پہنچا جب طارق بن زیاد نے اسے فتح کیا۔ اسلام کے ان سنہری دنوں میں قرطبہ یورپ کا علمی اور تہذیبی مرکز بن گیا۔ یورپ بھر کے لوگ قرطبہ آتے تاکہ فنون، سائنس اور فلسفہ سیکھ سکیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آئیبیریا کا خطہ مسلمانوں کی ترقی سے جگمگا رہا تھا، جبکہ باقی یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ قرطبہ کا یہی علم اور روشنی بعد میں رینیسانس یعنی نشتہ ثانیہ کا پیش خیمہ بنی، وہ تحریک جس نے یورپ میں فنون اور علم کو زندہ کیا۔ وضاحت۔ اس پیراگراف سے پتہ چلتا ہے قرطبہ کہاں واقع ہے۔ اسلام 711 عیسوی میں طارق بن زیاد کے ذریعے پہنچا۔ قرطبہ یورپ کا علمی و تہذیبی مرکز بنا۔ کنٹراسٹ کے حوالے سے قرطبہ روشن جبکہ پورا یورپ تاریکی کی دور میں، یہی علم بعد میں رینیسانس کی بنیاد بنا۔ کمپریہنشن کوسچنز۔ اب دیکھتے ہیں آپ نے کتنا سمجھا۔ Where is Cordoba located؟ قرطبہ کہاں واقع ہے؟ Cordoba is located in Andalusia, Southern Spain۔ قرطبہ اندلس جنوبی اسپین میں واقع ہے۔ Question 2۔ Who conquered Spain in 711 AD؟ کس نے اسپین کو 711 عیسوی میں فتح کیا؟ طارق بن زیاد conquered Spain in 711 AD۔ طارق بن زیاد نے 711 عیسوی میں اسپین کو فتح کیا۔ Question 3۔ What role did Cordoba take in those golden days؟ ان سنہری دنوں میں قرطبہ کا کیا کردار رہا یا قرطبہ نے کون سا کردار ادا کیا؟ آنسر۔ In those golden days, Qurtuba took the role of intellectual and cultural capital of Europe۔ ان سنہری دنوں میں قرطبہ نے یورپ کا علمی و تہذیبی مرکز بننے کا کردار ادا کیا۔ Question 4۔ Why did Europeans come to Cordoba؟ یورپ کے لوگ قرطبہ کیوں آتے تھے؟ European came to Cordoba to learn arts, science, philosophy۔ یورپ کے لوگ فنون، سائنس اور فلسفہ سیکھنے کے لیے قرطبہ آیا کرتے تھے۔ Question 5۔ How was Europe at that time؟ اس وقت یورپ کی حالت کیسی تھی؟ It was sunk into the dark ages while Cordoba flourished۔ یہ اس وقت تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا جبکہ قرطبہ ترقی پر تھا۔ Question 6۔ What was the result of Cordoba's enlightenment؟ قرطبہ کے علم و روشنی کا نتیجہ کیا نکلا؟ It gave birth to the Renaissance, reviving art and learning۔ اس سے نشتہ ثانیہ کا آغاز ہوا، یعنی سیکھنے سکھانے کا عمل شروع ہوا۔ اب ایک مختصر کوئز کر لیتے ہیں، ہر سوال کے بعد ذرا سوچئے۔ اسلام اسپین میں کس سال پہنچا؟ آپشن اے 622، آپشن بی 732، آپشن سی 711، آپشن ڈی 800۔ Who led that conquest؟ یعنی اس فتح کی قیادت کس نے کی؟ آپشن اے عبد الرحمن اول، آپشن بی طارق بن زیاد، آپشن سی المنصور، آپشن ڈی اقبال۔ سوچ لیجئے، کچھ وقت کے لیے اس ویڈیو کو پاس کیجئے، سوچیں اور پھر جواب دیجئے۔ کمنٹس میں اپنے جواب سے ہمیں آگاہ کیجئے۔ چلیے صحیح جواب کی طرف چلتے ہیں۔ MCQs 1 میں صحیح جواب آپشن سی ہے 711۔ MCQs 2 میں صحیح جواب آپشن بی ہے طارق بن زیاد۔ اب ذخیرہ الفاظ کی طرف پڑھتے ہیں۔ آئیں اب اس پیراگراف سے کچھ الفاظ سیکھتے ہیں۔ ہر مشکل لفظ کو اس کے معنی، اس کے مترادف اور متضاد الفاظ کے ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہے، یعنی ورڈ، میننگ، سینونیم اینڈ اینٹونیمز سب آپ کو ملنے والے ہیں۔ Conquered، to control by force یعنی قابو پایا۔ Captured، occupied قبضہ کیا۔ Lost، surrendered ہار مانی یا ہتھیار ڈالے۔ Golden days، time of success and prosperity سنہری دور۔ Glorious era شاندار زمانہ۔ Dark times تاریک دور۔ Intellectual related to knowledge mind علمی یا فکری۔ Scholarly academic تعلیمی ذہنی۔ Ignorant unintelligent
جاہل یا غیر علمی. cultural pertaining to arts and traditions تہذیبی فنون سے متعلق. artistic civilizational artistic یعنی artistic یا مہذب. barbaric uncultured وحشی غیر مہذب. glittering bright shining جگمگانا. splendid shining روشن دمکتا ہوا. dull dim مدھم یا بجھا ہوا. ایڈوانسمنٹ ترقی. پروگرس ڈیولپمنٹ ترقی کو کہتے ہیں. گروتھ ایوولوشن بڑھوتری. ارتقاء ڈکلائن. سیٹ بیک زوال پستی. سویلائزیشن ایڈوانسڈ. سوسائٹی تہذیب. کلچر ثقافت. سوسائٹی سماج. سیویجری انارکی جہالت تاریکی. انلائٹمنٹ اویئرنیس نالج روشنی. علم وزڈم انسائٹ دانائی بصیرت. اگنورینس ڈارکنیس جہالت تاریکی. رینیسنس اشتاء ثانیہ. ریبرتھ ان آرٹ اینڈ لرننگ تجدید علم و فن. ریوائول رینیول احیاء دوبارہ عروج. کولیپس اسٹیگنیشن زوال جمود. ریوائول برنگنگ بیک ٹو لائف دوبارہ زندہ ہونا. ریسٹوریشن کم بیک بحالی واپسی. ڈیتھ ڈسٹرکشن موت خاتمہ. ان الفاظوں کو اپنی لکھائی اور اپنے بول چال میں استعمال کریں. اکثر یہی الفاظ امتحانات میں آتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس پیراگراف کی گرامر اور فگر آف سپیچ کو. ٹینسز کے حوالے سے اس میں اکثریت پاسٹ ٹینس زیادہ استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پر اسلام ریچڈ. کارڈوبا became people would come. اور پاسٹ پرفیکٹ ٹینس بھی یوز ہوا ہے جیسے یورپ had some. پارٹس آف سپیچ کی اگر بات کر لیں کارڈوبا از اے پراپر ناؤن. سٹی کامن ناؤن. conquered verb past tense second form of verb. golden adjective. people noun. learn verb. glittering present participle used adjectively. civilization abstract noun. knowledge noun. gave verb past tense second form. اگر فگر آف سپیچ کی بات کریں تو سب سے پہلے میٹافر استعارہ گولڈن ڈیز آف اسلام جو کہ در حقیقت گولڈن گلوریس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اسلام کے سنہرے دن. پرسانیفیکیشن جزیرہ نما جگمگا رہا تھا. آئیبیریا پیننسلا واز گلیٹرنگ جو کہ بیان کرتا ہے لینڈ described as shining. contrast Cordoba versus the rest of Europe. hyperbole مبالغہ جسے کہتے ہیں. people from all over Europe. emphasis on wide attention. یہ اس پیراگراف سے جڑے ہوئے کچھ گرامیٹیکل پوائنٹس تھے. اب اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں. خلاصہ ہے قرطبہ اندلس میں اسلامی اسپین کا مرکز تھا. اسلام 711 عیسوی میں طارق بن زیاد کے ذریعے پہنچا. قرطبہ یورپ کا علمی مرکز بنا جبکہ باقی یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. اس کا علم رینیسنس یعنی کہ اشتاء ثانیہ کا سبب بنا اور یہی پہلا پیراگراف آگے کے اسباق کی بنیاد رکھتا ہے. اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. یہ ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. اگلی ویڈیو میں ہم پیراگراف نمبر 2 دیکھیں گے. مسجد قرطبہ کی تعمیر اور خصوصیات کے حوالے سے جو سارا پیراگراف ہے. کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کے لیے کون سا نیا لفظ تھا اور ہم آپ کے سب کمنٹس پڑھیں گے.